اب ذرا ڈیفنس بجٹ کی طرف آتے ہیں. ڈیفنس بجٹ کے بڑھنے کی امکانات اس ٹائم پر ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی اور لائک ایجوکیشن یا ہیلتھ سے کاٹ کر نہیں، کسی ایسی جگہ سے جو کہ صوبوں کا سبجیکٹ ہونا چاہیے، فار ایگزامپل BISP یا فار ایگزامپل اس طرح کے جو منصوبے ہیں جو کہ صوبوں کو کیٹر کر رہے ہونا چاہیے، وفاق کو نہیں کر رہے ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا؟ نو، آئی تھنک ناٹ. آئی تھنک کہ جو چیز کٹنی چاہیے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، دیکھیں یہ جو ہم جو بجٹ ڈیفیسٹ کا نمبر دیتے ہیں وہ صوبے اور وفاق کا ملا کے، صوبے کے سرپلس وفاق کا ڈیفیسٹ ملا کے دیتے ہیں. اگلے سال آپ کو صوبے اور وفاق کو اپنا جو ADB کا خرچہ ہے اور PHDB کا خرچہ ہے، جو اس سال 3,000 ارب ہوگا، اگلے سال وہ 4,000 ارب کی بات کر رہے ہیں، 33% انکریز. اس سال وفاق نے 65% انکریز کیا. اس 3,000 ارب میں سے یا 4,000 ارب میں سے آپ 1,500 ارب کاٹ دیں، آرام سے مل جائے گا، کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. 700-800-900 ارب روپے تو MNAs اور MPs کے پروجیکٹس کے ہوتے ہیں. ٹرو. وہ تو بالکل، اگر اس وقت آپ کے ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا ہے، آپ کی ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس وقت کیا MNAs کو پیسے دے کے نالیاں بنوانا ضروری ہے؟ سیریسلی. سو مطلب ہم کیوں بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، کیوں بات کر رہے ہیں بس کی؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ 1,200-1,500 ارب روپیہ اس میں سے کاٹ دیں، PHDP میں سے 3,000 ارب میں سے یا 4,000 ارب میں سے. اس کے اندر آپ 600-700 ارب روپیہ ڈیفینس کو ایکسٹرا دے سکتے ہیں، 200-300 ارب روپے کا آپ مڈل کلاس کو بریک دے سکتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بسٹ کو ایکچولی کم از کم 500-600 ارب روپے سے بڑھانا تو چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں شیشے والی ٹرینیں نہ بنائیں اور یہ والے ایشوز چلنے دیں، یہ جو پاورٹی ایلیویشن والی. پہلے ہی آپ کو شیشے والی ٹرین سے مفتہ صاحب بڑے عرصے سے مسئلہ ہے ویسے، لیکن چلیں شیشے والی ایک ٹرین بنا لیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن پھر بھی نہیں جیتیں گے یہ لوگ. اچھا یہ انکشاف ہے، یہ میں پوائنٹ نوٹ کر کے رکھ لیتی ہوں، اگلے انتخابات میں چلائیں گے. دیکھیں بہن میری، یہ کوئی انکشاف، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں، اگلے انتخابات میں تو ابھی ٹائم ہے نا. آپ چلیں گے لاہور میں 2-4 آدمی سے پوچھ لیجیے، پنڈی میں چلے جائیں 4 آدمی. وہ ابھی سمڑیال کا الیکشن جیتے ہیں مفتہ صاحب. بالکل جیتے ہیں، بالکل جیتے ہیں، اور بڑی ہیوی لیڈ سے جیتے ہیں. بالکل جیتے ہیں. تو وہ یہ بات نہیں مانیں گے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں یہ اب کے ٹائم پر انکشاف اس لیے کیونکہ ابھی انتخابات میں ٹائم ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں آپ کا پوائنٹ نوٹ کر کے رکھ رہی ہوں. لیکن آج میری بہن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ اور پرائم منسٹر صاحب اپنی سیٹ جیت کے آئے ہیں. ہم تو نہیں بحث کر سکتے نا. ٹھیک ہے. میں تو ایک سا آدمی ہوں کراچی میں بیٹھا ہوا، میں کیا بحث کر سکتا ہوں کہ لاہور میں کون جیتا ہے؟ یہ کم وقت جو 45 والے دکھا دیتے ہیں ہم کو، اس سے چکر آ جاتا. چلے we'll discuss that. لیکن مفتہ صاحب اب مسئلہ ایک تھوڑا لانگ ٹرم ہے، اور وہ لانگ ٹرم مسئلہ یہ ہے ہم ایک امپورٹ کرنے والا ملک ہے. پیٹرولیم کی مصنوعات ہم بڑی ہیوی امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ ابھی تک ہم کر نہیں رہے ہیں اس طرح سے that could balance out our imports as well. مفتہ صاحب کرپٹو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کرپٹو ہے اس کی طرف دھیان دیں گے. اب ہم کرپٹو IT ایکسپورٹس کی طرف دھیان دیں گے، یا نیسٹپ ہے وہ بھی بڑی اچھی IT ایکسپورٹس اس ٹائم پر کر رہا ہے. مجھے بتائیے گا پوٹینشل ہے پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ کے علاوہ IT بیسڈ ایکسپورٹس کا؟ دیکھیے جب یہ ملک بنا تھا نا میری بہن، تو پہلے 10 سال میں ہندوستان نے 5 IITs بنائے تھے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. پہلے 11 سال میں ہم نے 7 وزرائے اعظم چینج کیے تھے. تو ہماری شروع سے پرائیورٹی ڈفرینٹ تھی. ہندوستان سے جو لڑکا ایک IT کا جو آج جو ہے نا مائکروسافٹ، گوگل، ان سب کے CEOs امریکن انڈین نہیں ہیں، وہ انڈیا سے پڑھے ہوئے ہیں، جو IIT سے پڑھ کے گئے ہیں، جو کہ انڈر گریڈ کے لیے بڑی اچھی اسکول ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ یہاں سیلانی ویلفیئر سے 3 مہینے کا ڈپلوما لے کے کرتا ہے، کر لیتا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، ہوشیار ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم نے تو اس کی وہ تربیت ہی نہیں کی نا کہ جس کے تحت وہ دنیا سے کمپیٹ کر سکے. لیکن پھر بھی وہ IT کا ہم تھوڑا بہت ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا بڑھے گا. IT کا ایکسپورٹ اگین بلڈنگیں بنانے سے، پالیسی بنانے سے نہیں بڑھے گا. IT کا ایکسپورٹ بڑھے گا بچوں کو تعلیم دینے سے. اس پہ ہم پیچھے رہتے ہیں. تو نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کرپٹو ہے نا بہن، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بیکاز یہ دیکھیں ایک نئی چیز ہے جس کو ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے. کرپٹو کی مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے. یہ جو ایک چیز میں نے سنی ہے کہ ہم بجلی مختص کر رہے ہیں، لوگ آ کے ادھر اپنی کرپٹو مائننگ لگائیں، ہم سے بجلی خریدیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایز لانگ ایز کے پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہوں، ہمارا حکومت کا کوئی رسک نہیں ہونا چاہیے. حکومت شوڈ ناٹ ٹیکنگ رسک ان کرپٹو.
یہ اس کے اندر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے الو پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے نقصان کیے ہوئے ہیں، وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. The government of Pakistan has no business investing in crypto, but the government Pakistan is more than happy کہ کرپٹو کی کمپنیز کو انوائٹ کرے یہاں پہ، ان کو کرپٹو مائننگ کے لیے چیزیں دے، اور تھوڑی بہت اگر یہ ٹرمپ کوائن وغیرہ اگر کچھ خریدنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ بہت امیر امیر لوگ ہیں جن کو حکومت ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ یہ ٹرمپ کے اس میں انویسٹ کریں، وہ کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ انویسٹ ہونا چاہیے، حکومت کے نہیں ہونے چاہیے. That's actually a great point, Miftah صاحب.